يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 2 ایپیسوڈ 3. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لڑکپن کے واقعات. 12 برس کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے پر شام کے سفر پر نکلے. شام کے شہر بصرہ میں قافلہ ٹھہرا تو جرجیس راہب کی جس کا لقب بحیرہ تھا اپنے گرجے سے باہر نکلا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ نظر پڑتے ہی اس نے کہا کہ یہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں اور جہانوں کے سردار ہیں. قریش نے بحیرہ راہب سے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ راہب نے جواب دیا کہ جب آپ لوگوں کا قافلہ گھاٹی میں داخل ہوا تو درخت اور پتھر سجدہ ریز ہو گئے تھے. یہ واضح رہے کہ شجر و حجر سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں یہاں پہ وہ سجدہ ریز ہوئے تھے. یہاں شاید راوی نے غلطی یہ کی کہ اس سجدہ کو نبی کو سجدہ بنا دیا، حالانکہ یہ نبی کے لیے سجدہ تھا اور نبی کو سجدہ نہیں تھا. بہرحال بحیرہ راہب نے تاکید کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شام نہ لے جایا جائے، جو کہ اس وقت رومیوں کے قبضے میں تھا، کہ اگر وہاں کے یہودیوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر پہچان لیا تو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. بحیرہ راہب نے ابو طالب سے اصرار کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو واپس مکہ بھجوا دیا. بعض مستشرقین اورینٹلسٹ نے اس واقعے سے یہ منفی تاثر پھیلانے کی کوشش کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عقیدہ توحید کی تعلیم بحیرہ راہب سے لی تھی. بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ پورا قرآن راہب نے آپ کو املا کروا دیا تھا. اس کے رد عمل میں بعض اسکالرز نے بحیرہ راہب سے ملاقات کے واقعے ہی کا انکار کر دیا. سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ اس سفر میں حضرت ابوبکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو یہ کچھ مبالغہ ہوا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عمر تو اس وقت 10 سال ہوگی، جبکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 1 یا 2 سال ہو سکتی ہے. امام ترمذی، ابن حجر اور علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ اس ملاقات کو تو ثابت مانتے ہیں، لیکن اس واقعے کی جزیات پر امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ نے بھی اعتراضات کیے ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدے والی بات دل کو نہیں لگتی. قرآن بہت واضح ہے کہ شجر و حجر صرف اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں روایت میں مراد شجر و حجر کا سجدہ شکر ہو سکتا ہے جو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر ادا کیا، لیکن اسے راوی نے غلطی سے نبی کو سجدہ بنا دیا. نبوت سے پہلے کی صفات. لڑکپن ہی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں کچھ صفات اور اعلیٰ اخلاق موجود تھے. آپ فطرت اسلام پر تھے اور آپ کو بت پرستی سے شروع ہی سے شدید نفرت تھی. مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ اے خدیجہ، اللہ کی قسم میں لات کی پوجا نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں کبھی عزیٰ کی عبادت نہ کروں گا. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ لات اور عزیٰ کا ذکر بھی چھوڑ دیں. آگے روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ لات اور عزیٰ ان کے بت تھے کہ جن کی وہ رات سونے سے پہلے عبادت کیا کرتے تھے. یہاں مراد مشرکین مکہ تھے، لیکن مشرکین اورینٹلسٹ کی ایک جماعت نے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا لے لیے، جو کہ عربی زبان سے ناواقفیت کی صریح دلیل ہے کہ یہاں تثنیہ یعنی ڈوئل ناؤن کے بجائے جمع یعنی پلورل کی پروناؤن یعنی ضمیر لٹائی گئی ہے. مسند احمد کی روایت میں مسئلہ صرف اتنا بیان ہوا کہ مشرکین رات سونے سے پہلے لات اور عزیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام شروع دن سے ہی ان بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس معاملے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھیں اور یہ نبوت سے پہلے کا آپ کا طرز عمل تھا. لیکن مستشرقین نے اس روایت کا بالکل الٹ مفہوم نکال لیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اصاف اور نائلہ تانبے کے 2 بت تھے کہ جنہیں مشرکین صفا اور مروہ کی سائی کے دوران ٹچ کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت سے پہلے بھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. قریش مقام بوانا کے پاس ایک بت پر میلہ اور عرس لگایا کرتے تھے، لیکن آپ نے تو کبھی اس میں بھی شرکت نہ کی تھی. صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام زید بن عمرو بن نفیل کے ساتھ ایک مجلس میں تھے کہ آپ کے سامنے بتوں کا نذرانہ پیش کیا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کھانے سے صاف انکار کر دیا. زید بن عمرو بن نفیل بھی حنفاء میں سے تھے اور بتوں کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے. حنفاء ان لوگوں کی جماعت تھی جو دور جاہلیت میں ہی بت پرستی سے بچتے تھے اور توحید
توحید کے اوپر قائم تھے۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام بھی ملتا ہے، وہ بھی بتوں کی عبادت سے شروع سے ہی بیزار تھے۔ نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات میں جھوٹ بھی نہ تھا، اور اس کا اعتراف تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کیسر روم ہکل کے دربار میں اس وقت بھی کیا تھا جب کہ وہ کافر تھے۔ جب کیسر روم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ اپنے نبی پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ ابو جہل بھی نجی مجلس میں اس کا اعتراف کیا کرتا تھا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ نہیں بولتے، لیکن کہتا تھا کہ سب مناسب بنو قصی کے پاس چلے جائیں، جبکہ ہم بھی قریش میں سے ہیں، یعنی بنو مخزوم، اور ہمیں کچھ نہیں ملا، لہذا ہم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو کیسے مان لیں؟ اب نبوت بھی انہی کے پاس چلی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہودی عالم دین عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں دیکھا تو یہ کہا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شروع ہی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں حیا بہت زیادہ تھی، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اپنا تہمت کندھے پہ ڈال لیں کہ پتھروں کی رگڑ سے آپ کے کندھے محفوظ رہیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنا چاہا تو بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش آیا تو اپنا تہمت درست کر رہے تھے اور پھر اسے خوب کس کر باندھ لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے شراب نوشی اور لو کاموں سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور کبھی شراب نہیں پی۔ صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ آپ بچپن میں ہی بکریاں چرایا کرتے تھے، تو 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو خیال آیا کہ کسی قریشی کی شادی میں شرکت کریں اور قصہ گو سے قصہ سنیں۔ آپ اپنی بکریاں اپنے ساتھی کے حوالے کر کے جب اس محفل میں پہنچے تو وہاں موسیقی کی مجلس سجی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً نیند آ گئی۔ اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہ مجلس ختم ہو چکی تھی اور سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کے علاوہ مجھے کبھی کسی بے معنی یعنی میننگ لیس کام کا خیال تک نہیں آیا۔ یہ ابن حبان کی روایت میں ہے۔ جنگ فجار کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 14 یا 15 سال تھی، بعض نے 20 برس بھی لکھا ہے۔ یہ اصل میں 4 جنگیں تھیں، یعنی سیریز آف وار تھی، لہذا یہ بھی امکان ہے کہ پہلی جنگ 15 برس کی عمر میں ہوئی ہو اور آخری جب کہ آپ کی عمر 20 برس تھی۔ آخری جنگ میں آپ کی شرکت بھی ہوئی تھی، اس لیے زیادہ بہتر قول 20 برس کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور بنو کنانہ تھے یعنی اہل مکہ، جبکہ دوسری طرف کیسے اعلان تھے یعنی اہل طائف۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ براز نامی ایک قریشی نے کیسے اعلان کے ایک سردار کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا، کہ جس کے نتیجے میں جنگ چھڑ گئی۔ قریش نے جنگ سے بچنے کے لیے پیشکش کی تھی کہ ہم براز کو قصاص کے طور پہ کیسے اعلان کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن اہل طائف نہیں مانے۔ ان کا اصرار تھا کہ ہم سردار کے بدلے میں سردار مارنا چاہتے ہیں۔ اوکاز کے بازار میں میدان جنگ سجا۔ بعد میں اس بات پر صلح ہو گئی کہ جس کی طرف مقتولین کی تعداد زیادہ ہوگی تو دوسرا گروہ ان کی دیت ادا کرے گا۔ حلف الفضول، ایک قول کے مطابق حلف الفضول چوتھی اور آخری جنگ فجار سے 4 ماہ بعد ہوا تھا۔ اس معاہدے کا پس منظر یہ ہے کہ عاص بن وائل سہمی نے یمن کے زبیدی قبیلے کے ایک تاجر سے مال لے کر اس کے پیسے ادا نہ کیے۔ اس شخص نے بنو عبد الدار سے شکایت کی، انہوں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پہاڑ پر چڑھ کر دہائی دی تو حضرت زبیر نے کہا کہ اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اس پر بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم نے جمع ہو کے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ مظلوم کی داد رسی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو، مسافروں کی حفاظت کی جائے گی، غریبوں کی مدد کی جائے گی، اور کسی غاصب کو مکہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ معاہدہ مطیبین یعنی بنو عبد مناف کے مابین تھا۔ احلاف یعنی بنو عبد الدار اس میں شامل نہ ہوئے تھے۔ بنو عبد مناف کو مطیبین اس لیے کہتے ہیں کہ بنو عبد الدار سے اختلاف کے وقت انہوں نے خوشبو یعنی مشک کے پیالے میں ہاتھ ڈال کر اپنا حق وصول کرنے کا عہد کیا تھا، اور بعد میں تاکید کے لیے وہ ہاتھ بیت اللہ کی دیواروں پر پھیر دیے تھے۔ احلاف بھی حلف سے ہے۔ بنو عبد الدار نے بھی چونکہ بنو عبد مناف کے خلاف اتحاد کر لیا تھا اور اس کے لیے حلف اٹھایا تھا، تو اس لیے بنو عبد الدار احلاف کلائے۔ بعض اہل علم کے بقول اسے حلف الفضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے بنو جرم کے کچھ سرداروں نے بھی اسی قسم کا ایک معاہدہ مکہ میں کیا تھا، اور جن سرداروں نے وہ معاہدہ کیا تھا ان میں سے 3 کے نام میں فضل آتا ہے، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ۔ حلف الفضول کا معاہدہ عبداللہ بن جدعان کے گھر ہوا تھا۔ عبداللہ بن جدعان بن عمر بن سعد بن تیم کا تعلق بنو تیم سے تھا۔ غربت کے سبب اخلاقی پستی کا شکار تھا، خودکشی کی نیت سے گھر سے نکلا تھا کہ کسی غار سے اس کو خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ اس مال و دولت سے اس نے تجارت شروع کر دی اور سخاوت بھی کرنے لگا، کہ جس کی وجہ سے سردار کے طور پہ معروف ہو گیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ کیا عبداللہ بن جدعان کو اس کی فیاضی اور سخاوت کا آخرت میں اجر ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، کیونکہ اس نے کبھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد